الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ من والا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ حضرت اللہ تبارک و تعالی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے اندر فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، نماز ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دے رکھا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرات، جو غیب پر ایمان رکھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ کے صرف وہی چیزیں نہیں ہیں جو انسان اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ دنیا دیکھ لی، دنیا کی ریل پیل دیکھ لی، لوگوں کو دیکھ لیا اور سمجھا کہ شاید یہی حقیقت ہے، یہ نہیں۔ اصل تو وہ ہے جو انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہے، جو غائب ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں 5 چیزیں جو ہیں وہ سر فہرست آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایسا ہو کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر وقت مجھے دیکھ رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر وقت حاضر اور ناظر ہے۔ دوسرے نمبر پر فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان میں یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ان کو حکم دیتی ہے وہ اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے رسولوں پر ایمان، کہ انسان جو کا رسولوں پر ایمان ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے وہ سارے حق ہیں، وہ سارے سچ ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لوگوں کو دعوت دینے والے تھے، اور ان سب کا ایک ہی کلمہ تھا، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد کتابوں پر ایمان اور صحیفوں پر ایمان، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنے انبیاء پر انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو سیدھی راہ دکھانے والے، جس طرح تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اپنے اپنے وقت میں وہ سب جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ تھی۔ اب جب قرآن مجید آ گیا، اس کے ساتھ جو ہے وہ ساری کتابیں پہلی جو ہے وہ ختم کر دی گئی، منسوخ کر دی گئی۔ اب جو ہے وہ صرف قرآن ہے، جو اس پر عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں۔ اس کے بعد جو ہے انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور آخر میں جو ہے وہ انسان کا تقدیر پر ایمان ہے کہ جو کچھ خیر، جو کچھ بھلائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے سے ہی جو ہے وہ لکھی جا چکی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں کیا۔ انسان اپنی رضا کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ جو ہے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے وہ لکھا ہے کہ یہ انسان فلاں وقت میں فلاں کام کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کامل ہے اور انسان کا جو علم ہے وہ ناقص ہے۔ اور فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اب غیب پر ایمان رکھنے کے بعد اس سے اگلی جو ہے ایک عملی تصویر اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اللہ ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ عملی تصویر پیش کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ نماز پڑھے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا۔ غیب کے فوراً بعد جو ہے وہ نماز کو ذکر کیا گیا۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میرے صحابہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یعنی کہ نماز پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، اس کا عملاً اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو وہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مجھے اور آپ کو ملے گا۔ اور اس آیت کے آخر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو رزق دے رکھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کتنا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں؟ جو بھی دے رکھا ہے، کم دے رکھا ہے تو کم کرتے ہیں، زیادہ دے رکھا ہے تو زیادہ کرتے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام تو ایسے تھے اپنا سارا مال ہی اللہ کے حضور جو ہے وہ لا کر جو ہے وہ پیش کر دیا کرتے تھے، اے اللہ یہ تو نے دیا تھا، یہ ہم جو ہے وہ تیری جانب ہی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ وقف کرتے ہیں۔ سب کچھ دے کر بھی یہ کہتے تھے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ مال میں سے جو ہے اس کا حصہ جو ہے وہ خاص کر دے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس حصے کو جو ہے کسی اور کے لیے جو ہے وہ دینا جائز نہیں۔ انسان جہاں کہیں بھی دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ہی دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ہی جو ہے وہ دیا جائے گا۔ یہ اس کا ایک دوسرا ترجمہ
جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی دے رکھا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دے رکھی ہے تو اسے بھی وہ دین کے کاموں کی جانب جو ہے وہ لگاتے ہیں، اور اولاد انسان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنی اولاد کو نیکی کے کام کی جانب جو ہے وہ لگا کر جائے۔ انسان مر جاتا ہے، دنیا چھوڑ جاتا ہے، لیکن اس کی اولاد نیک کام کرتی ہے، انسان کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ نیکیوں کا اضافہ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ انسان اپنی اولاد کو دین کے کام کی جانب جو ہے وہ لگا کر جائے، مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرے، اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ لگائے، تو یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں میں آتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اس میں سے کچھ بھی جو ہے وہ بچا کر نہیں رکھتے۔ یہ ایمان والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ علامتیں اور صفات جو ہے وہ بیان فرمائی۔ سب سے پہلی صفت کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرے نمبر پر وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ حضرات اگر ہم نماز قائم نہیں کرتے تو گویا کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ دوسری صفت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بات جو ہے وہ واضح کر دی، فرمایا ہمارے درمیان، مسلمان کے درمیان اور کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو مومن ہے، ایمان والا ہے، اسلام پر ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ مومن نہیں، ایمان والا نہیں، ہاں اسلام کو ماننے والا ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، اس حدیث کی روح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بات بیانی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آج کے دور میں 75% سے زیادہ آبادی جو ہے اس کا جو ہے وہ دین اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ پہلی جو شرط ہے وہ ہے یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز ایمان لانے کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ نماز قائم کرنی ہے، اور یہ ایک عملی چیز ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔